بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان مبارک کی 22 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ مئی مہینے کی 16 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل سے یہ بات چل رہی ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ہر میاں بیوی نکاح کے بعد یہ تمنا رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پیارے اللہ ہمارے سلسلے نسب کو بڑھائیے اور ہمیں ہنستا کھیلتا جیتا جاگتا کھلونا عطا فرمائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں اولاد عطا فرمائیے۔ باوجود اس کے کہ ماں کو پتہ ہوتا ہے اور سن رکھا ہوتا ہے، دیکھ رکھا ہوتا ہے کہ جس وقت ڈیلیوری کا معاملہ ہوتا ہے، زچگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو ماں موت و زیست کے درمیان سے گزرتی ہے اور 9 مہینے مسلسل ویکنیس رہتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وامٹنگ آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس سب کے باوجود رو رو کے دعائیں کرتی ہے، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائیے۔ جو بندہ بندی حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ان سے رو رو کے دونوں درخواست کرتے ہیں بھئی جب کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو ہمارے لیے اللہ سے ایک کھلونا مانگ لینا، ہمارے لیے ایک بچہ مانگ لینا۔ تو اولاد کی تمنا گویا اللہ پاک نے فطری بنا دی ہے۔ ہر کوئی جو ہے بندہ ایسا نہیں ہے جو شادی شدہ ہو اور وہ اولاد کے لیے تڑپتا نہ ہو، اولاد کے لیے کوڑتا نہ ہو، اولاد کے لیے دعائیں نہ کرتا ہو۔ اب اولاد کا ہونا ایک نعمت، اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے مسائل سامنے ہوتے ہیں۔ وہ مسائل کون سے ہیں؟ تربیت کے، کہ بچے کی تربیت کس طرح سے کی جائے۔ تو تربیت کا ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ جو بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہوتا ہے، یعنی ماں باپ حلال کھائیں، حلال پئیں، ماں باپ سچ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب بچے کا وجود ماں کے رحم کے اندر قرار پا جائے، جس کو حمل ٹھہرنا کہتے ہیں، تو پھر والدہ بہت زیادہ اہتمام کرے صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، نیز تلاوت کا، ذکر کا، خیر خیرات کا، تاکہ اس بچے کے اوپر جس کی بنیاد پڑی ہے اس کی فطرت میں، اس کی جین کے اندر یہ کار خیر جو ہیں وابستہ ہو جائیں، اور جب بچہ دنیا میں آئے تو وہ ان خیروں کے ساتھ آئے۔ وہ امانت دار ہو، دیانت دار ہو، وہ سچا ہو، وہ جھوٹا نہ ہو، وعدہ خلاف نہ ہو، وہ تلاوت کرنے والا ہو، وہ نیکی اور تقوی پہ چلنے والا ہو۔ چونکہ ماں باپ نے ان دنوں کے اندر جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی، اللہ پاک نے اس کی تربیت ماں کے پیٹ میں جسمانی طور پر کرنی شروع کر رکھی تھی، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت اس کے مقدر میں یہ سب نیکیاں لکھ دی تھیں گویا۔ تو ایک تو تربیت کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جو کل الحمدللہ کسی قدر تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد تو اسلامی انداز تربیت کیا ہوتا ہے، بگننگ کہاں سے ہوتی ہے کہ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، پھر تحنیک کی جائے، پھر ماں جب دودھ پلائے تو بسم اللہ کہہ کے دودھ پلائے اور نیت کرے اللہ میری چھاتی کے ایک ایک دودھ کے قطرے کے بدلے اس بچے کو علم و معرفت کا سمندر و دریا عطا فرما۔ یہ باتیں کل آپ کے سامنے ہوئی تھیں۔ اب بچہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے اور اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر چلنا پھرنا اور بولنا شروع کرتا ہے، تو کچھ باتیں ماں باپ کے سامنے اوپن اور کھلنی شروع ہوتی ہیں، اوپن ہونا شروع ہوتی ہیں۔
اس موقع پر جب باتیں اس کی صلاحیتیں ماں باپ کے سامنے کھلنی شروع ہوں تو ماں باپ کس کس طرح کا بہیو اور برتاؤ کریں، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ ایک بات یاد رکھیں، بچوں کی تربیت میں چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ماں باپ کو کھلا دل رکھنا چاہیے۔ اب وہ باتیں کیا ہیں؟ اصل میں کچھ حقیقتیں ہیں، کچھ ریئلٹیز ہیں، ان کے بارے میں آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پہلی حقیقت یہ جس کو ماں باپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہر بچہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لہذا ایک بچہ ذہین ہے اور ایک بچہ اس کے مقابلے میں کم ذہین ہے، یا ایک بچہ بہت ہوشیار ہے، دوسرا بچہ اس طرح کے کام کاج نہیں کرتا ہوشیاری سے، یہ اس کو چلنے کے لیے کہتے ہیں تو جلدی چلتا نہیں ہے، کھانے کے لیے کہتے ہیں تو کھاتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کی حقیقت جو ہے الگ الگ بنائی ہے، بچے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب اپنے بچے کو کوسنا اور یہ کہنا کہ تو اس کے جیسا کیوں نہیں ہے، وہ دیکھ کتنا ہوشیار ہے، وہ کتنا سمجھدار ہے، وہ سب کام کیسے کرتا ہے، یہ وہ کیسے دوڑ دوڑ کے چلتا ہے، یہ تو چلتا نہیں ہے یہ۔ اب وہ بچہ ابھی 2 سال کا ہے اور اس کو ماں کوستی ہے، کئی مرتبہ اس کو چپت لگا دیتی ہے، پٹائی کر دیتی ہے، کئی مرتبہ زور زور سے دھمکاتی ہے، بچہ بزدل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر 40 سائنسدانوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خدا موجود ہے۔ کتاب کا نام خدا موجود ہے۔ ہر سائنٹسٹ نے اپنے فن کے اعتبار سے اس نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا وجود دنیا میں موجود ہے۔ چنانچہ ایک ایگریکلچر والے سائنسدان ہے جو کھیتی باڑی اور زراعت کے کاموں میں جو ہے سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس نے اپنے فن کے اعتبار سے یہ بات دلیل سے ثابت کی کہ دنیا کے اندر جتنی گرینری ہے، جتنے پودے درخت ہیں، ہر پودے کے ہر پتے کے اندر ایک ایسی صلاحیت موجود ہے جو اسی درخت کے دوسرے پتے کے اندر نہیں ہے۔ تو اتنے پتوں کے اندر الگ الگ صلاحیت رکھنا یہ کوئی آٹومیٹک چیز نہیں ہے، یقیناً کوئی ذات ہے جو پیچھے کار فرما ہے اور وہ اللہ ہے۔ لہذا اس نے اس بات کو ثابت کیا۔ تو جب پتے پتے کے اندر الگ الگ صلاحیت ہے تو پھر بچے بچے کے اندر الگ الگ صلاحیت کیوں نہیں ہوگی؟ لہذا اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ بچوں کے اندر الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو ہم اپنے بچے کو کم صلاحیت والا دیکھ کر اس کو دوسرے کا تانا دے کر اس کو ڈانٹے نہیں، مارے نہیں، پیٹے نہیں۔ کئی مرتبہ سلو رفتار ہوتا ہے بچہ کہ جو صلاحیتیں دوسرے بچے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہیں، لیکن ابھی اس کے اظہار کا وقت نہیں ہے، تھوڑا وقت لگے گا۔ تو ماں باپ زور زبردستی کریں گے، جبر کریں گے، مارے کوٹیں گے، تو اس کے ذریعے سے وہ صلاحیت ایسا تو نہیں ہے کہ جلدی آ جائیں گے، وہ تو اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے۔ لیکن مارنے سے بچے کے دل میں ایک تو کئی مرتبہ ماں باپ کا ڈر اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ پھر آگے کوئی کام نہیں کر سکتے، اور کئی مرتبہ پھر اور دوسرے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان ہوتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کو مار کوٹ کر ان کو لائن پر نہ لائیں، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ لائیں۔ دوسری ایک حقیقت جس کو ماننا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے غلطیاں کرتے ہیں، غلطی کرنا بھی برحق ہے، تبھی تو بچے کہلاتے ہیں۔ اب اگر بڑوں سے غلطی ہوتی ہو تو معافی مانگنے کا مزاج بنائیں، بچے جب دیکھیں گے تو وہ بھی خود انشاءاللہ معافی مانگنے والے بنیں گے اور اس کے لیے معافی مانگنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو گھر کے اندر ماحول دیں کہ بڑوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً کہیں کہ بھائی معاف کرنا، سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور دوسرا آدمی سامنے والا اس کی غلطی کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے، تو بچوں کو یہ لگے گا کہ ابو سے ایک بار تو کچھ نقصان ہوا تھا اور انہوں نے امی کے سامنے کہا تھا بھائی معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور امی نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو معافی مانگنا یہ اچھی چیز ہے اور معاف کر دینا یہ بھی اچھی چیز ہے۔ دیکھو ابو نے بھی اچھا کام کیا، امی نے بھی اچھا کام کیا، اب میں بھی اچھا کام کروں گا۔ چنانچہ بچہ معافی مانگنے کا اس کو ایک سمجھ بوجھ حاصل ہوگی
کہ معافی مانگنا بھی ایک کمال کی چیز ہے. اب اگر باپ سے کوئی پیالی ٹوٹ گئی، گلاس ٹوٹ گیا، اب آواز ہوئی، شور ہوا، تو ایک تو یہ ٹوٹنے سے سب کو ایک شوق ہوا، وہ ہوا، احساس ہوا، اور اوپر سے مثال کے طور پہ بچے کی امی وہ غصہ کرنے لگے کہ ایک تو لاتے مشکل سے اور اوپر سے توڑتے بھی ہو، اب کب لا کے دو گے یہ بتاؤ، اور وہ تیوریاں چڑھانے لگے. تو ظاہر ہے بچہ ہی سمجھے گا کہ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو بہت ڈانٹ پڑتی ہے، تو جب بھی اس سے کبھی نقصان ہوگا تو اس کی تو روح کانپ جائے گی کہ اب جب ابو کو ڈانٹ پڑی تھی تو میں کون ہوں، مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑے گی، مجھ پہ تو مار بھی پڑے گی. تو یہ تاثر دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اچھا تاثر دینا چاہیے. جب غلطیاں بڑوں سے ہو جائیں تو وہ معافی مانگنے کا مزاج بنائیں اور دوسرے معاف کرنے کا مزاج بنائیں، تو چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا دیکھی معافی مانگنے کا مزاج بنے گا. تیسری چیز، منفی جذبات کا پیدا ہونا یہ بھی برحق ہے. کئی مرتبہ بچے کے اندر منفی جذبات ہوتے ہیں، انکار کے جذبات ہوتے ہیں، تو منفی جذبات بھی بچوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو گھر میں ایسی فضا بنائیں کہ بچے اپنے منفی جذبات بھی کہہ سکیں، پھر اس کی فہمائش مناسب انداز سے کرتے رہیں. ورنہ اگر جھڑک کر خاموش بٹھاتے رہیں گے تو وہ ایک دن وہ منفی جذبہ جس کا اظہار وہ نہ کر سکا، وہ اس طرح کا جذبہ جو اندر پنپتا رہتا ہے وہ ناسور بن جائے گا. تو بچے کو گویا اتنی پرمیشن ملنی چاہیے، اتنی اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی منفی بات ہو وہ اس کا اظہار کر دے، امی کے سامنے یا ابو کے سامنے وہ ڈرے نہیں. عام طور پر بہت سی مرتبہ گھر کے اندر ایسی کیفیت اور ایسا ماحول بنایا ہوتا ہے کہ کوئی منفی جذبات کا اظہار ہی نہیں کر سکتا. نتیجہ ہوتا ہے کہ بچہ بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر منفی جذبات بنتے رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ جب وہ قوت پاتا ہے، طاقت پاتا ہے، تو پھر ایک دن وہ ڈیسیژن لے لیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اسی طرح بچے کا انکار کرنا کسی چیز کو، بچے انکار کرتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ بچے نہ کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں. اگر بچہ کسی بات پر انکار کر دیتا ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ اس کو شرمندہ کرے، بلکہ اس کی تربیت کرے. جب کسی چیز کا اس نے انکار کیا تو فوراً کوئی بات ایسی کہو جو چیز کرنے کے قابل ہو. مثلاً بیٹا آئس کریم کھاؤ گے؟ تو وہ کہے گا کہ جی. تو کہا، پھر اب اس کو اچھے انداز سے سمجھائے کہ دیکھو آئس کریم کہا تو جی، اور ابو نے یہ کام کہا تو نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے بیٹا، یہ کام بھی کرو، یہ بھی کرو. اچھے بچے دونوں کام کرتے ہیں، ابو کام کوئی کہتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں، اور کھانے کی چیز بھی کھاتے ہیں، ماشاءاللہ. اب اس کی اگر اچھے انداز سے فہمائش کریں گے تو بچہ سمجھے گا کہ دیکھو جب میں نے انکار کیا تھا تو ابو جو ہے ان کے انداز بدل گئے تھے اور ان کو ناراضگی فیل کی تھی، اور جب میں نے فلاں چیز پر ہاں کہا تھا تو ابو نے کہا تھا جب اس پر ہاں کہا تو اس پر انکار کیوں کیا، اس پر بھی ہاں کرنا چاہیے. تو چھوٹے چھوٹے انداز میں، بچوں کے انداز میں گفتگو کرنا ان سے شروع کریں. ایک بات یاد رکھیں، تربیت کرنے کے دو انداز ہیں، ایک جلالی، ایک جمالی. جلالی انداز سے کئی مرتبہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اگر کئی مرتبہ جلالی انداز سے بات کر بھی دیں تو تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر جمالی انداز اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی تلافی بھی ہو جائے. کئی مرتبہ جلالی کے موقع پہ جلال دکھانا بھی پڑتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس کی تلافی کرو، محبت اور پیار سے پیش آؤ، یہاں تک کہ بچہ خود اپنے اندر اس بات کو محسوس کرے کہ میں نے واقعی فلاں بات بہت غلط کی تھی، اور ابو کو تو مجھے اس سے زیادہ غصہ ہونا چاہیے تھا، امی کو تو اس سے زیادہ غصہ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے تو کم غصہ کیا، اور دیکھو کتنے اچھے امی ابو ہیں کہ اس کے بعد مجھے اپنے قریب کیا، مجھے انعام دیا، مجھے پیسے دیے، مجھے کھانے کی چیز دی، میرے سر پہ محبت کا ہاتھ پھیرا، مجھ پہ دم کیا. یہ نہیں ہے کہ ناراض ہو گئے تو مہینوں ہفتوں منہ بنا کے پھر رہے ہیں، تو بچہ وہ گھبرا جاتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ اس گھر کے اندر میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس گھر کے اندر میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مجھے تو نکل جانا چاہیے اور مجھے اپنا راستہ خود اختیار کرنا چاہیے. ہرگز نہیں. بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے پھول ہوتے ہیں، بچے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں.
اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو ان کی تربیت کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ہی کریں گے اور کون کرے گا۔ لہٰذا بچوں کو اس بات کی کھلی پرمیشن دینی چاہیے کہ بیٹا کوئی بھی نقصان ہو جائے آپ بے تکلف کہہ دو بیٹا، اس موقع پہ جو مناسب بات تمہیں کہنے کی ہوگی ان کو کہیں گے۔ آپ ہمارے بچے ہو، ہم تمہیں کوئی مار تو نہیں دیں گے، ہم تمہیں اٹھا کے پھینک تو نہیں دیں گے، گھر سے باہر تو نہیں نکال دیں گے، ہم تمہارے کپڑے تو نہیں نکال دیں گے، ہم تمہیں نعمتوں سے محروم تو نہیں کر دیں گے، ہم تمہیں دسترخوان سے کھانے سے اٹھا تو نہیں دیں گے۔ تو بچوں کو اس بات کی ماں باپ جو ہے اس بات کی اتھارٹی دیں اور اس کی اجازت دیں کہ بیٹا جو بھی کوئی بات ہو، چھوٹا نقصان ہو بڑا نقصان ہو، بے تکلف کہہ دو، اس لیے کہ آپ چھپاؤ گے تو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے آگے چل کر، اور ہوتے ہیں، اس لیے بتا دینا چاہیے۔ تو جلالی انداز تربیت کا بہت مناسب ہے، اور جمالی انداز، محبت والا انداز تربیت کا بہت مناسب ہے۔ اس سے بچہ اپنائیت کے ساتھ کوئی بات کہہ دیتا ہے۔ کئی مرتبہ باپ جو ہے کمانڈر بن کے گھر میں رہتا ہے، کیپٹن بن کے گھر میں رہتا ہے، تو بچے ڈرتے ہیں، سہمتے ہیں اور سوچتے ہیں ان کے سامنے ہمیں کوئی بات نہیں کہنی۔ نہیں، باپ ہمیشہ کڑوا مزاج کر کے نہ رہے گھر میں، اسی طرح ہر وقت جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہ رہے، تو ورنہ پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بچے دو رخے بن جائیں گے، اور جب گھر میں ہوں گے تو ڈرے ہوئے سمے رہیں گے، اور جب یار دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو ہنسی مذاق کریں گے۔ تو وہ ہنسی مذاق اور یہ وہ فری انداز جو ہے ان کا، جو گھر میں ہونا چاہیے تھا، اب وہ گھر میں تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ گھر میں کس کے سامنے ظاہر کریں گے، تو مار کھانی پڑے گی۔ تو پھر وہ دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں، اور دوست احباب میں ایسے بچے بڑا مقام پاتے ہیں، بھائی فلاں کو بلاؤ، وہ بڑا جولی ہے، وہ دوستوں کا سب کا دل خوش رکھتا ہے۔ تو جب اللہ نے اس بچے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ محلے کے اور دوست احباب اور کلاس کے نہ جانے کتنے ساتھیوں کا دل جیت لیتا ہے، تو یہ تو اللہ پاک نے اس کے اندر خوبی رکھی ہے، تو آپ نے اس خوبی کا گھر میں اظہار کیوں نہیں ہونے دیا؟ گھر میں اظہار کیوں نہیں، گھر میں اس کو ڈرا کے دھمکا کیوں رکھا؟ لہٰذا جلال جو ہے بچوں کے لیے مضر ہے اور جمال مفید ہے، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ آپ ان کی غلطیوں پر جو ہے نکیر نہ کریں اور ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں، ہر وقت ہر چیز کو بس الاؤ کریں، وہ چاہے جو کچھ کریں۔ کئی مرتبہ بہت سے گھروں کے اندر دیکھا گیا، گھر میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے دھمال کر رہے ہیں اور شور شرابہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور پٹخ رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی تو ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ بیٹا مہمان ہے، دیکھو ان کی بات سنو، ان کے چہرے کو دیکھو، وہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، کتنے اچھے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، اب بیٹھو خاموشی کے ساتھ بیٹھو بیٹا، سائلنٹ بیٹھو، سیکھو، آج مہمان آئے ہیں، روزانہ تھوڑے آتے ہیں۔ تو وہ بالکل منع نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ بچوں کو کرنے دو، یہ تو ان کا کرنے کا وقت ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ بہت سے لوگ دوسرے گھروں میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں، سمجھا کے نہیں جاتے کہ بیٹا دیکھو ہم دوسرے کے گھر میں جا رہے ہیں، ان کے یہاں ٹوائز بھی بہت ہوں گے، ان کے یہاں کھلونے بھی بہت ہوں گے، ان کے یہاں چیزیں بھی ہوں گی، تو بیٹا آپ جا کے ان کو ٹچ مت کرنا، اس لیے کہ ان کا جو بیوی ہے، ان کا جو بچہ ہے وہ ناراض ہو جائے گا، وہ رونے لگے گا، بس وہاں بیٹھ کے میرے پاس تم دعا کرنا، اللہ جی ہمیں بھی اچھے کھلونے عطا فرما۔ اب آپ اس کو لے کے بیٹھیں، کئی مرتبہ ہمارا بچہ دوسرے کے یہاں گیا، اس کا کھلونا توڑ دیا، تو کھلونا بھی توڑا، بچے کا دل بھی توڑا۔ اول تو ایسی جگہ پر آپ بچے کو لے کے نہ جائیں جہاں آپ کو یقین ہو کہ میرا بچہ قابو میں نہیں رہے گا، اور وہ کھلونے پر جو ہے وہ دھینگا مشتی کرے گا، سامنے والے کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، یا کھلونا دے کے مارے گا، یا کھلونا توڑ دے گا، قیمتی کھلونا ہوگا۔ تو ایسی جگہ پہ بچوں کو ہرگز نہ لے جائیں۔ اور اگر پہلے سے آپ اطلاع کریں کہ ہم منع کے ساتھ آ رہے ہیں تو سامنے والوں کو جو ہے اٹینشن مل جائے گی، اچھا ہے کہ پتہ چلے گا کہ بھئی منع آ رہا ہے، تو اپنے قیمتی کھلونوں کو سنبھال کے طرف کر دیں تاکہ بچوں میں لڑائی نہ ہو۔ یا پھر آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر ایسا چھوٹا سا کھلونا رکھیں کہ آپ کے گھر میں جب کوئی چھوٹا بچہ آئے تو آپ اپنے بچے سے اس کو دلوائیں، بچے سے دلوائیں، تاکہ بچے کے اندر سخاوت کا، دینے کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ کئی مطلب بچہ جو ہے اگر اس کے اندر یہ مزاج پیدا نہ کریں، اس طرح کی تربیت نہ کریں، تو بچہ دے بھی دیتا ہے اور جانے سے پہلے چھین بھی لیتا ہے۔ تو بچوں سے فقیروں کو پیسے دلوانے چاہیے، اسی طرح مہمان آئیں، اس کے ہم جولی آئیں تو چھوٹے چھوٹے کھلونے اس طرح کے لا کے رکھیں کہ بچہ بھی اس طرح کے کھلونے سے کھیلتا ہوا ہو اور اس کا من بھر چکا ہو، اور وہ اس طرح کا کھلونا اس کے لیے دینا کوئی مشکل نہ ہو دوسرے کے لیے۔ تو یہ بچوں کی اس طرح کی تربیت ہوتی ہے، اس میں ماں باپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نیز بچوں کو کھاتے وقت جو ہے اس کا خیال رکھیں کہ بچے کون سے ہاتھ سے کھا رہے ہیں،
ان کو ہاتھ دھلا کے کھانے کا معمول بنائیں، دسترخوان پہ بٹھا کر کھانے کا معمول بنائیں، بسم اللہ کہہ کر کھانے کا معمول بنائیں، اپنے سامنے سے کھانے کا معمول بنائیں، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھانے کا معمول بنائیں، اور وہ جو ہے منہ کے اندر ایک کروٹ سے چبا کے کھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ منہ اتنا بھر لیں کہ اس نے آدھا آدھا حصہ دونوں طرف کروٹوں میں دبا لیا، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اور گال بھی پھول رہے ہیں اور منہ سے بھی نظر آ رہا ہے، اور بچہ چپ چپ کر کے کھا رہا ہے، آواز کر کے کھا رہا ہے، یہ وہ دودھ پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، تو وہ اس طرح سے چائے کو سک کر رہا ہے کہ اس میں سوڑ سوڑ کی آواز آ رہی ہے، تو یہ سب چیزیں اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بچوں کو سمجھانی چاہیے، بیٹا اس طرح سے چائے نہیں کھینچا کرتے جس سے آواز ہو، دیکھو میں پی رہی ہوں یا میں پی رہا ہوں، آپ دیکھو میں کیسے پی رہا ہوں، آپ بھی ایسے پیئیں۔ اور سامنے سے کھانا چاہیے، پلیٹ میں اتنا اتارنا چاہیے جتنا ہم صاف کر سکیں، اور اگر کوئی چیز دسترخوان پہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھانا چاہیے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرنی شروع کریں گے تو بچے معاشرے کا بہترین فرد بنیں گے، بچے ہمارے چمن کا بہترین پھول بنیں گے۔ یہ پھول نہ یہ کہ ہمارے گھر کے چمن کو مہکائے گا، بلکہ جدھر سے گزرے گا، جدھر جائے گا، جہاں رہے گا، یہ اس معاشرے کو بھی مہکا کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بچوں کی تربیت سے پہلے پیارے اللہ ہم والدین کی تربیت فرما دیں کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، اچھے انسان بن کے زندگی گزارنے والے بنیں۔ جب ہم خود اچھے ہوں گے تبھی تو ہم کسی کو اچھائی سکھا سکیں گے، اچھائی بتا سکیں گے۔ اگر خود ہم بد پرہیز ہوں گے تو ہماری بات میں کیا تاثیر ہوگی، ہماری گفتگو میں کیا تاثیر ہوگی۔ ہم خود بد اخلاق ہوں گے تو ہم بچوں کو اچھے اخلاق کہاں سے سکھائیں گے۔ خود ماں باپ اگر بیڑی سگریٹ پیتے ہوں گے، پان گٹکا تمباکو کھاتے ہوں گے تو اس چیز سے بھلا کس منہ سے اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں۔ جب ماں باپ خود شرعی اصول کے خلاف لباس پہنتے ہوں گے تو بچوں کو وہ کیسے شرعی ضابطے اور اصول کے مطابق لباس پہننے کا مکلف کریں گے۔ جب ماں باپ خود نماز چھوڑیں گے اور غفلت کے ساتھ گھر میں پڑے رہیں گے، اذان کا جواب نہیں دیں گے، اذان کے وقت کام کاج کو نہیں چھوڑیں گے، اذان کے وقت اللہ کی تو متوجہ ہو کر درست و سست ہو کر نہیں بیٹھیں گے، تو پھر بھلا وہ کس منہ سے بچوں کو کہہ سکیں گے کہ بیٹا اذان ہو رہی ہے، بچوں اذان ہو رہی ہے، شور نہ کرو، سائلنٹ ہو جاؤ، دیکھو مؤذن کیا کہہ رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے تم بھی ایسے ریپیٹ کرو، ایسے ہی بولو، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم خود اس کا اہتمام نہیں کریں گے، خود سیل فون کی اسکرین پر تماشے دیکھیں گے، ویڈیو دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، گیم کھیلیں گے، تو بچے بھی پھر ہمارے کندھوں پر لٹک لٹک کر وہ بھی دیکھیں گے کہ ابو امی یہ کر رہے ہیں، تو بس ہم تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں، ہمارے حصے کا بھی موبائل مل جائے گا اور ہم بھی امی ابو کی طرح پھر اسی طرح سے کریں گے۔ یاد رکھنا، بچہ ہمیشہ نقل کرتا ہے، بچہ ہمیشہ نقل کرتا ہے، اس کی تربیت ہی نقل کر کر کے ہوتی ہے۔ تو نقل اگر اس کو اچھی مل جائے، نقل اصل کے مطابق مل جائے تو پھر وہ نقل بھی اصل بن جاتی ہے، نقل بھی اصل بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، اولاد کا نہ ہونا ایک غم، اور اگر اولاد ہو جائے تو پھر 100 غم ہوتے ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ وہ ایک غم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 100 غم جو بچے کے ہونے پر ہوتے ہیں وہ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں اپنے بچوں کے بہترین تربیت کرنے کا انداز عطا فرما، سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ بچے جو آپ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں یہ آپ کی نعمت ہے، آپ کی طرف سے تحفہ ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان پر ظلم کرنے سے حفاظت فرما۔
حق تلفی کرنے سے حفاظت فرما، ناانصافی کرنے سے حفاظت فرما، ان کی تربیت کا جو حق ہے یا اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری امیدوں سے بڑھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جنسی گناہوں سے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ چوری سے حفاظت فرما، ڈکیتی سے حفاظت فرما، قتل کرنے سے حفاظت فرما، یا اللہ کسی کا دل دکھانے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیشہ بچوں کو دوسروں کا خیر خواہ بنا کر قبول فرما، پیارے اللہ یہ معاشرے کے خیر خواہ ہوں یا امت مسلمہ کے خیر خواہ ہوں، یہ دین کے خیر خواہ ہوں، یہ ایک دوسرے کے جو ہے عمل کے خیر خواہ ہوں، یا اللہ خیر خواہ بنا کر قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ جو بچے ماں باپ کے آنکھوں کے تارے نہ بن سکے، دل کے سہارے نہ بن سکے، گھر سے نکل بھاگے، نافرمان بن گئے، ماں باپ کا نام بدنام کرنے پر تل گئے، میرے پیارے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، ان کو لوٹا دیجئے، یا اللہ ان کو ماں باپ کے قدموں میں گرا دیجئے اور معافی مانگنے والا بنا دیجئے، اور معافی مانگنے کے بعد ان کو دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، پیارے اللہ بگڑوں کو سدھارنا آپ ہی کا کام ہے، یا اللہ بہراروں کو راہ دکھلانا آپ ہی کا کام ہے، یا اللہ راہ راست عطا فرما دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔